السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر حمد و ثنا اس ذات لم یزل کے لیے جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام تر درود و سلام اس آقائے دو جہاں پر جو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ سامعین و ناظرین، حبشہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ میسر آنے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے بہادر افراد کے اسلام لانے سے قریش وقتی طور پر گھبرا گئے تھے، مگر جلد ہی ان کی جذبہ انتقام نے پھر انگڑائی لی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا اب اسلام کو مٹھا دیں۔ انہوں نے طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہی وہ اپنا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ ابو طالب کو قریش کے ناپاک عزائم کی اطلاع ملی تو فوراً بنی ہاشم کے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً کسی محفوظ جگہ لے جائیں اور ارد گرد پہرا دیں تاکہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ قریش کو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ ان کے ارادے کے راستے میں بنو ہاشم ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ جائیں گے۔ چنانچہ اب انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم سے سماجی و معاشرتی تعلقات ختم کر دیے جائیں اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت ترک کرنے میں مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر ایک معاہدہ تحریر کیا جس کا خلاصہ یہ تھا، بنو ہاشم سے نکاح اور رشتوں کا کوئی معاملہ کیا جائے گا، نہیں ان سے خرید و فروخت کی جائے گی۔ معاہدے کی توثیق کے لیے اسے کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا یہ 48واں سال تھا۔ سن رسیدہ ابو طالب نے بنو ہاشم کے گھرانوں کے ساتھ مکہ کے اس پہاڑی گھاٹی میں ڈیرا ڈال دیا جو ان کی خاندانی ملکیت تھی۔ اسے شعبی بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ محصور ہونے والوں میں خواتین اور معصوم بچے بھی شامل تھے۔ ان میں سے جو اسلام لا چکے تھے وہ دینی جذبے کے ساتھ، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ خاندانی غیرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے۔ اپنے ساتھ نہ دے کر اپنی اسلام دشمنی کا ثبوت فراہم کیا اور بنو ہاشم سے الگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں کے ساتھ گھاٹی میں فروکش رہیں۔ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہاں آپ کے محافظ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی تھے، اور اسی گھاٹی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بنو ہاشم کھانے پینے کا جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، مگر چند ہفتوں میں سب کچھ ختم ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ معصوم بچے بھوک سے بلکتے تو ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی۔ قریش کے یہ سماجی مقاطعہ اتنا سخت تھا کہ بنو ہاشم کو مکہ کے بازاروں میں گزرنے تک سے منع کر دیا گیا۔ اگر باہر سے کوئی سوداگر اناج لے کر آ رہا ہوتا تو قریش اس کی بھی طاق میں رہتے اور اس سے فوراً سب کچھ خرید کر اپنے گوداموں میں بھر لیتے تاکہ بنو ہاشم کو کچھ ملنے نہ پائے۔ اگر کوئی مسلمان یا بنو ہاشم کا کوئی ہمدرد گھاٹی کی طرف اناج یا غلہ لے کر جاتا ہوا نظر آتا تو قریش اسے بھی پکڑ کر سب کچھ چھین لیتے۔ کوئی شخص خفیہ طور پر کچھ خوراک پہنچا دینے میں کامیاب ہو جاتا جس سے محفوظ افراد کو زندگی کی رمق باقی رکھنے کے لیے کچھ لقمے میسر آ جاتے، ورنہ اکثر جاڑیوں کے پتے کھانے پڑتے، گرا پڑا خشک چمڑا چبانے کی نوبت بھی آتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے مسلمان بھی اس قید و بند میں شریک تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہاشمی نہیں بلکہ بنو زہرہ یعنی اولاد عبد مناف سے تھے، اسی گھاٹے میں بند ہو کر مصائب میں سب کے ساتھ رہیں۔ خود فرماتے تھے کہ ایک دن پیشاب کرنے بیٹھا تو زمین میں سرسراہٹ محسوس ہوئی، دیکھا تو اونٹ کے خشک کال کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے دھویا، جلایا، پیسا اور پانی میں ملا کر پھانک لیا۔ اس طرح 3 دن گزار لیے۔
اسے ایک لگایا جا سکتا ہے کہ گھاٹی کے محصورین کی فقہ کشی کا کیا عالم تھا۔ فقط حج کے موسم میں جب کفار دشمنوں سے لڑنا حرام سمجھتے تھے، ان حضرات کو کچھ آزادی مل جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حاجیوں میں تبلیغ کے لیے نکل پڑتے، مگر ابو لہب پیچھے لگا رہتا اور آوازیں کستا۔ اس دوران بنو ہاشم کے سوا جو دیگر مسلمان خاندان تھے وہ بھی اپنے گھروں میں ایک طرح سے محصور تھے۔ سامعین و ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔